الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے سچی کتاب صحیح البخاری کو پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان طالبات کا پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا، انتظامیہ کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان طالبات کو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے نجات کا باعث بنائے اور رفع درجات کا سبب بنائے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کئی ایک انتظامات فرمائے. انہی انتظامات میں سے ایک نعمت اور انتظام یہ تھا، اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمہ اللہ الباری جیسی شخصیت کو پیدا کیا اور اس کو اپنے دین کو سمجھنے، سمجھانے اور آگے پھیلانے پر مقرر کیا. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت. آپ بھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور پھر والد ابراہیم. امام بخاری رحمہ اللہ کا نام بھی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجوفی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا جوڑ ملایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی بہت بڑی حفاظت کرنے والی شخصیت کا نام بھی کیا ہے؟ محمد ہے. اور آپ بھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان کے والد گرامی کا نام بھی اسماعیل ہے. اور آگے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یہ اسماعیل بھی ابراہیم کے بیٹے. آپ 194 ہجری میں، آج کل 1400
47 ہجری چل رہی ہے۔ 194 ہجری میں جمعے والے دن شوال کے مہینے کی 13 تاریخ کو جمعے کے بعد اسماعیل کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ 194 ہجری میں امام محمد بن اسماعیل البخاری پیدا ہوئے۔ بخاری بخارا سے ہے، بخارا شہر ہے۔ آج کل یہ ایک ملک ہے ازبکستان۔ یہ روس سے کچھ ریاستیں آزاد ہوئیں، ترکمانستان، آذربائیجان، اور ان میں سے ایک ہے ازبکستان۔ اس ازبکستان کا ایک شہر ہے بخارا۔ پہلے وہ روس کے تحت تھا، اب وہ پورا الگ ملک ہے ازبکستان۔ اور روس سے پہلے جب امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ الباری جب پیدا ہوئے اس وقت وہ بخارا جو تھا وہ ایران کے تحت تھا، خراسان کے تحت تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نبینے ہو گئے تھے نہیں، پیدا ہوئے تو صحیح تھے لیکن بچپن میں نبینے ہو گئے۔ والد اور والدہ کی سوچ یہ تھی کہ ہم اپنے بچے کو دین کا بہت بڑا عالم بنائیں گے۔ جب بیٹا نبینا ہوا والدین کی آس ٹوٹنے لگی۔ والدہ نے سچے ارادے سے اور والد نے سچے دل سے اولاد کے لیے دعا شروع کر دی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ والدہ کو خواب آیا اور خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے خواب میں خوشخبری دی، مبارک ہو تیرے رب نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی ہے۔ صبح اٹھے، بچے کو اٹھایا تو وہ خواب اسی طرح سچا پایا جس طرح خواب کے اندر دیکھا تھا، بیٹے کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ بچپن میں دین سیکھنے پر لگا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا تو اس وقت کے ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام داخلی رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر میں حدیث سن رہا تھا، میں پڑھا کرتا تھا، چھوٹا سا بچہ۔ تو ایک روز استاذ حدیث کی سند سنا رہے ہیں، سند میں نے اس استاذ سے پڑھا، انہوں نے اس استاذ سے پڑھا، انہوں نے اس استاذ سے، یہ سند ہوتی ہے۔ تو امام زبانی لکھوا رہے ہیں، سامنے کثیر تعداد میں شاگرد بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ تو استاد لکھواتے ہیں حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر۔ استاد کی یہ بات سن کر شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ بولتے ہیں، استاد گرامی ابو الزبیر اس سند میں نہیں ہے۔ ہم بھی بس اوقات چھوٹا سا بچہ بولے تو جھڑک دیں، چپ کرتے ہیں، بہتا پتا ہے۔ تو استاد صاحب نے جھڑک دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ مجھے پتا ہے، محدث میں ہوں کہ تم؟ انہوں نے کہا استاد گرامی محدث تو آپ ہیں لیکن آپ ذرا اپنی اصل کتاب کھول کر دیکھ لیں، یہاں ابو الزبیر نہیں ہے۔ استاد صاحب اٹھے، گھر میں گئے، اصل کتاب کھولی، واپس آئے اور کہا چل بتا صحیح کیا ہے؟
انہوں نے کہا ابو زبیر اور ہے اور زبیر بن عدی اور ہے۔ استاد گرامی اس سند میں ابو زبیر نہیں ہے، اکیلا زبیر ہے۔ اتنا فرق، ہمیں شاید قرآن کی آخری 10 سورتوں میں کوئی غلط پڑھ جائے تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں میں صحیح کہ او صحیح، ایسا ہے کہ نہیں؟ صرف اتنا فرق، سفیان عن ابی زبیر ہے یا سفیان عن زبیر ہے۔ تو استاد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا بتا، اگر ابو زبیر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ابو زبیر اور ہے اور زبیر بن عدی اور ہے۔ استاد نے جب اپنی کتاب دیکھ کر آئے تھے، آ کر اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا صدقتا بیٹا، غلطی مجھ سے ہوئی، تم درست کہہ رہے تھے۔ پوچھا گیا استاد گرامی امام بخاری رحمہ اللہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہا اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ 10 سال کی عمر میں علم کا یہ لیول پہنچ چکا تھا کہ اسناد پر دسترس حاصل ہو رہی تھی۔ تھوڑے سے مزید بڑے ہوئے تو ایک خواب آیا، اور خواب میں امام بخاری رحمہ اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ حضور تشریف فرما ہے اور کچھ مکھیاں حضور کی طرف آ رہی ہیں جو آپ کے جسم مبارک پر بیٹھنا چاہتی ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح پنکھے کے ساتھ وہ ساری مکھیوں کو ہلا ہلا کر دور بگا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا، صبح دن چڑھا، حضور کو دیکھا ہوا یہ خواب اپنے آپ آ کر استاد کو بتایا۔ استاد گرامی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے پاس مکھیاں آ رہی تھی اور میں نے ان مکھیوں کو اپنے پنکھے کے ساتھ اڑا دیا ہے۔ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اے بیٹا تم بڑے ہو کر ایک کتاب لکھو گے کہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف جتنی ضعیف موضوع من گڑت باتیں منسوب ہیں سب کو ختم کر کے ایک ایسی کتاب لکھو گے کہ جس میں سوائے صحیح روایت کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے پھر اس خواب کی تکمیل کے طور پر انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام صحیح البخاری رکھا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب 16 سال کے عرصے میں یہ کتاب لکھی ہے، تھوڑا وقت نہیں لگایا۔ اتنا بڑا محدث جس کو 7 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، 7 لاکھ احادیث زبانی یاد۔ اچھا یہ بات بھی یاد رہے، حدیث کی سند جب بدلتی ہے نا تو اس کی گنتی بدل جاتی ہے۔ یعنی ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ایک استاد سے سنی اور وہی حدیث دوسرے استاد کی سند سے سنی تو وہ 2 حدیثیں ہو گئی، تیسرے استاد کی سند سے سنی تو 3 ہو گئی۔ یعنی جتنی سندیں ہوتی جاتی ہیں اتنی وہ روایات کی تعداد ہوتی۔ 7 لاکھ احادیث، اتنی سندیں زبانی یاد ہیں، اب ان میں سے چناؤ کرنا تھا تو 7275 احادیث اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے پوری تحقیق کی، بہت تحقیق کی، اور ان میں جو سب سے اعلیٰ معیار پر کتاب اتری وہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہے۔ اس کا آغاز انہوں نے کتاب بدء الوحی، وحی کیسے آغاز ہوا اس سے کیا ہے، اور اختتام کتاب التوحید پر کیا ہے۔ بتانا یہ چاہا ہے کہ دین کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ وحی سے ہوا ہے،
اور اختتام کس پر ہونا چاہیے؟ توحید پہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا اختتام توحید پہ ہوا وہ کنفرم جنتی ہے۔ اس کا کتاب کے آغاز میں سب سے پہلی جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور جو آخری حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکی صحابی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدنی صحابی ہیں۔ بتایا یہ ہے کہ دین کا آغاز مکہ سے ہوا اور مدینہ میں ختم ہو گیا۔ یہ مکی اور مدنی امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سوچ سمجھ کر نقل کی۔ پہلی امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور آخری آغاز میں حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ تو حدیث کی کتاب کی بنیاد بھی کس سے رکھی؟ انما الاعمال بالنیات۔ اور حدیث جو آخری لے کر آئے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی نیت سے آغاز ہوتا ہے اور ترازو میں رکھ کے اختتام ہو جائے گا۔ جو تیری نیت سے مسئلے کا آغاز ہوا، جب تول لیا جائے گا تو تب پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ تو آغاز نیت سے اور اختتام ترازو پہ ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں، کیونکہ توحید ہی اول ہے اور توحید ہی آخر ہے۔ جس کا اختتام عقیدہ توحید پہ، چاہے پہلے کتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، اس آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا۔ اب جو آخری باب ہے، باب قولہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری رحمہ اللہ ترازو کا باب آخر میں لا کر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا ترازو قائم کر کے یہ حدیثیں نقل کر دی ہیں، اب تم اپنے اپنے ترازو کی فکر کر لینا کہ تمہارا ترازو کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ یا رب اس ساری کتاب کو میرے میزان حسنات میں رکھ دینا، میری یہ کتاب بھی اپنے نیکیوں کے ترازو میں رکھ دینا۔ باب قولہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو لگائیں گے۔ اللہ رب العزت ترازو لگائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کس کی نیکیاں زیادہ یا کس کی کم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سارا ہی پتا ہے، تو پھر ترازو کیوں لگانا ہے؟ لوگوں کے اطمینان کے لیے۔ کسی کے پاس بسا اوقات کوئی چیز تولی پڑی ہوتی ہے، آ کر گاہک مانگے تم اسی طرح اٹھا کر دینے لگو تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں پوری بھی ہے یا نہیں۔ تو جب تم تول دیتے ہو تو اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ اطمینان ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ تو ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، درختوں کے پتے، تیری آنکھوں کا جھپکنا، تیرے دل کا دھڑکنا سب جانتا ہے۔ اسے تولنے کی ضرورت، وہ تولے گا صرف تمہارے اطمینان کے لیے، اس کو تولنے کی ضرورت۔ روزے قیامت جو تولا جانا ہے نا ترازو میں، وہ کئی قسم کی چیزیں تولی جانی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں نا، اس عمل کو ہی اٹھا کر ترازو میں رکھا جائے گا۔ لیس شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز ترازو میں وزنی حسن اخلاق خود تولا جائے گا۔ جو نیکی کی ہے اس کو تولا جائے گا، گناہ کو بھی تولا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے نیکی کو ایک جسم دیا جائے گا،
नेकी को एक जिस्म दिया जाएगा और उसको तोला जाएगा। और उसकी दलील ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कब्र में जाता है ना तो उसके पास एक खूबसूरत शख्स आता है, वो कहता है वजहु कल वजह ला याती इल्ला बिखैर, यार चेहरे से लग रहे हो, कोई अच्छी बात ही सुनाओगे, तुम कौन हो? तो वो कहता है आना अमलुका सालिह, मैं तेरा नेक अमल, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया। और बुरा आदमी जब कब्र में जाता है ना तो उसके आमाल को बड़ी बद शक्ल देकर भेज दिया जाता है, तो वो जहन्नमी या कब्र वाला देखकर डर रहा होता है और कहते हैं वजहुकल वजह ला याती इल्ला बिशर, तेरे चेहरे से पता चलता है कि कोई बुरी बात ही कहेगा, कौन हो तुम? वो कहता है आना अमलुका सय्यि, मैं तेरे बुरे आमाल, तो शक्ल दे दी जाएगी। तीसरा ये है कि इंसान का अपना वजन होगा। आज हमारा वजन अपने गोश्त, अपने खून और हड्डियों का वजन है। रोजे क़यामत इंसान का वजन अपने जिस्म का वजन नहीं बल्कि उसके आमाल और ईमान का वजन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह से कहा, जाओ वो ऊपर से दरख्त से कोई चीज उतार कर लाओ, हो सकता है मिसवाक के लिए भेजाओ। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त पर चढ़ गए। सहाबा फरमाते हैं कद उनका जरा छोटा था, जिस्म बड़ा कमजोर था, कोई बड़ा आदमी जरा अपने पांव उठाकर बैठा होता तो अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह खड़े होते तो तकरीबन बराबर ही होते। तो आपने कहा अब्दुल्लाह जरा दरख्त से कोई चीज लेकर आ। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह दरख्त पर चढ़ गए, हवा तेज चल गई। अब सहाबा नीचे बैठे थे तो उनको देखकर हल्का हल्का हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हवा तेज चल रही है, छोटे से हैं, बारीक बारीक पिंडलियां हैं, छोटी छोटी टांगे। तो वो सहाबा देख के हंसे। आपने फरमाया तुम अब्दुल्ला की कमजोर जिस्म को देखकर हंस रहे हो? अल्लाह की कसम, ला रिजलु अब्दिल्लाह अस्कलु फिल मीज़ान मिन उहुद, अल्लाह की कसम एक पलड़े में उहद पहाड़ रखा जाए और दूसरे पलड़े में अब्दुल्ला की टांगे रखी जाएं, ये उहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी है। यूता बिर्रजुलिस समीन, रोज़े क़यामत एक काफिर को लाया जाएगा, मोटा ताजा होगा। ला यज़िनु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा, फरमाया मोटे ताजे ऊंचे लंबे काफिर को लाकर उस तराजू के एक पलड़े में रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में मच्छर का पर। तुम्हारा तराजू मच्छर के पर का वजन करेगा? तुम्हारे तराजू में मच्छर के पर का क्या वजन होगा? मच्छर का वजन नहीं है, मच्छर के पर का वजन क्या होगा? आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम रोज़े क़यामत एक मोटे ताजे काफर को लाया जाएगा और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा जाएगा और दूसरे में सिर्फ मच्छर का पर रखा जाएगा, तो पर का वजन ज्यादा होगा और बंदे का वजन इससे भी कम होगा, क्योंकि वहां वजन अपने ईमान और अपने आमाल के होने हैं और काफिर की अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी वुकत नहीं है। और एक वजन, ये जो नामाए आमाल लिख रहे हैं ना, इनका भी वजन होगा। बंदों का वजन होगा, नेकियों का वजन होगा, नेकियों को जिस्म मिल जाएंगे उनका वजन होगा, और एक नामाए अमाल रजिस्टर इनका भी वजन होगा, इनका भी वजन होगा। सही जामी तिरमिज़ी की हदीस है, एक शख्स को लाया जाएगा और उसके नामाए अमाल में 99 रजिस्टर होंगे, 99 मद्दा बासारी, वो रजिस्टर इतना छोटा सा रजिस्टर नहीं, जहां तक निगाह जाए उतना लंबा होगा, मोटे का बताया ही नहीं गया। इस तरह के 99 रजिस्टर का ढेर लगा होगा।
اور اس میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ میرے رب پوچھیں گے تلاش کر اس میں کوئی نیکی؟ لا یا رب کوئی نہیں۔ اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ شرم سے گردن جھک جائے گی، یا رب کیا کیا جائے گا؟ بس جو کرتوت کر کے آیا وہی ہوگا، لیکن تو ظالم نہیں، تو جو کرے گا حق کرے گا، جو کرے گا سچ کرے گا۔ میرے رب فرمائیں گے حل ظالمہ کا کاتبی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے لکھنے والوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہو، تو نے گناہ نہ کیا اور انہوں نے لکھ دیا، یا تو نے تھوڑا کیا انہوں نے زیادہ لکھا، ایسا تو نہیں ہے کہ لا یا رب نہیں۔ 99 رجسٹر ہیں جہاں تک نگاہ ہے، اتنے لمبے ہیں، ڈھیر لگا ہے، ایک بھی نیکی اس میں موجود نہیں۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا، ایک پرچی، حدیث بطاقہ، ایک پرچی لائی جائے گی جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بندہ ساری زندگی گناہ میں لگا رہا، آخری وقت آیا کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا، نیکی کی مہلت نہ ملی، روح قبض ہو گئی۔ آخری پرچی میں صرف یہ لکھا، اس کو لکھنے میں کتنی لائنیں لگیں گی؟ بڑا کھلا کھلا بھی لکھو گے تو 2 لائنوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو لا کر 99 رجسٹر ایک پلڑے میں اور ایک پرچی اس پلڑے میں رکھی جائے گی۔ لیس شیء یوازی اسم اللہ، جہاں لفظ اللہ آ جائے اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ کوئی چیز لفظ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ ایک پلڑا جس میں صرف کلمہ لکھا ہوگا وہ بھاری ہوگا، 99 رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے، آسمان سے آواز آئے گی ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے، اسے بھی۔ تو قیامت کے روز ترازو لگنا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ مجاہد بن جبر، امام بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر سب سے زیادہ جس تابعی سے تفسیر لکھی ہے نا، اس کا نام مجاہد بن جبر ہے رحمت اللہ علیہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت شاگرد ہیں، لیکن ان شاگردوں میں جو سب سے بڑے شاگرد ہیں ان کا نام مجاہد بن جبر ہے، اور وہ مجاہد کہتے ہیں القسطاس مصدر المقسط۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں ہیں اور قضائے حاجت کے لیے واش روم میں گئے، باہر آئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پانی پڑا ہوا ہے وضو کے لیے، اور پانی پڑا ہوا ہے آپ کی طہارت کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پانی، پوچھا کس نے رکھا ہے؟ کہا یہ عبداللہ بن عباس بیٹے نے رکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 5 سال تھی، تصور کریں بمشکل۔ تو کیا انہوں نے دیکھا کہ حضور واش روم میں گئے ہیں تو پانی بھر کر لا کر رکھ دیا۔ آپ نے آ کر پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ کہا عبداللہ نے۔ آپ نے بلایا، کہا تمہیں کس نے کہا پانی رکھو؟ کہا تو کسی نے نہیں، میں نے سوچا آپ واش روم میں جا رہے ہیں تو بعد میں آپ کو پانی کی، تو میں نے کہا آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، میں لا کر پہلے رکھ دیتا۔ حضور اتنے متاثر ہوئے، یہ بچہ اتنا ذہین، اتنا سمجھدار، اتنا دانا۔ ہمارے ہاں بچہ ذرا ذہین نکل آئے نا، ماں باپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو تو ڈاکٹر ہی بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، بہت ذہین بچہ ہے، یہ ضائع نہ کر لینا، اس کو کہیں مولویوں کے ہاتھ نہ دے دینا، ضائع نہ کر لینا۔
لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ذہانت دیکھی تو کیا کہا؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، مولا اسے کتاب قرآن کی سمجھ عطا کر، اسے قرآن سکھا دے، اسے قرآن کا مفسر بنا دے اور اسے دین کی سمجھ عطا کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ان کی مشاورت والی کمیٹی میں کبار صحابہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوتے تو ایک 14 سال کا نوجوان بھی بیٹھا ہوتا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں یار عمر رضی اللہ عنہ ملکوں کے فیصلے کرنے ہیں، دنیا کے فیصلے کرنے ہیں، کبار صحابہ تو سمجھ آتے ہیں، یہ 14 سال کا بچہ بھی تیری مجلس میں؟ کہا یہ ہے تو عمر کے اعتبار سے بچہ، لیکن اس کے لیے دعا کس نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس سے بڑا قرآن کا مفسر لاؤ تو صحیح۔ اس مفسر قرآن سے مجاہد بن جبر نے پتہ ہے قرآن کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قول نقل کیے۔ ایک میں کہا ہے مجاہد کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ ایک آیت کر کے 3 مرتبہ پورا قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے۔ ایک آیت پڑھتا سمجھتا پھر پڑھتا پھر سمجھتا پھر پڑھتا پھر سمجھتا، پورا قرآن ختم کیا پھر دوبارہ کیا پھر تیسری مرتبہ کیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے قرأت علیہ 30 مرہ، میں نے 30 مرتبہ یہ قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے۔ 30 مرتبہ۔ ہم 1 مرتبہ قرآن پڑھ لیں تو لامہ ہو جاتے ہیں۔ اسی ایک باری ترجمہ پڑھ لیے تھے، لیکن مجاہد جیسا محدث کہتا ہے میں نے ایک آیت۔ ہم سبق کتنا پڑھتے ہیں؟ قاری صاحب سوکھا کہ 2 رکوع پڑھا دیو، آسان ہی ہے۔ قاری صاحب بھی کہتے ہیں چلو 2-4 آیتاں 5 آیتاں 10 آیتاں ہن تسی اتنا پڑھ لیا، ہن تو تسی ورکا رام نہ یاد کر لو گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ محدث مجاہد مفسر مجاہد 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اور دوسرے قول کے مطابق 30 مرتبہ میں نے پورا قرآن ایک آیت کر کے میں نے اپنے استاد سے پڑھا اور سیکھا ہے۔ وہ مجاہد بن جبر کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، اور وہ آگے فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ قسطاس مقسط یہ مختلف الفاظ ہیں، ان کی مختلف معانی ہیں۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری رحمہ اللہ سند سناتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد احمد بن اشکاب سے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری جو حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، میں ان کی سیرت کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں حدیث کی پر ذرا زیادہ رہنا چاہتا، بہت سوچ سمجھ کر ایک حدیث بہت سوچ کر نقل کی۔ اس آخری روایت کے جو پہلے استاد ہیں احمد بن اشکاب، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے جا کر جس وقت حدیث پڑھی نا، اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی عمر 23 سال تھی۔ کتنے سال؟ 23 سال کی عمر میں جا کر ان سے حدیث پڑھی۔ جس عمر میں حدیث پڑھی تھی اس استاد کی وہ حدیث لا کر یہاں نقل کر کے
بتایا یہ ہے میری عمر بھی اس آخری حدیث کے وقت 23 سال تھی، اور میرے آقا جب اس دنیا سے گئے تو ان کی آخری حدیث کے وقت عمر بھی 23 سال تھی۔ حضور کی نبوت کی زندگی 23 سال تھی، تو نبوت کی زندگی 23 سالوں میں ختم، اور میری بھی 23 سال کی زندگی میں یہ کتاب ختم۔ حدثنا احمد بن اشکال، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پرانے استادوں میں، بچپن کے استادوں میں، تو بچپن کے استادوں کے اندر بھی کہ میں اپنی حدیث کا آغاز اپنے بچپن سے اور حدیث کا اختتام قال حدثنا محمد بن فضیل قال عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے آخری شاگردوں میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کے آغاز میں آپ نے غزوہ خیبر کیا۔ خیبر جب ختم ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب حضور کے پاس وہ کتنا عرصہ رہے ہوں گے؟ 7 8 9 10۔ اچھا، اس میں سے بھی 1 سال میرے آقا نے ان کو یمن کا گورنر بنا دیا تھا، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 3، اور 7واں بھی پورا نہیں، تو کتنے رہ گئے؟ 2.5 3 سال، وقت 3 سال، 2.5 3 سال۔ لیکن سب سے زیادہ حدیثیں سنانے والے صحابی کون ہیں؟ ابو ہریرہ۔ آج ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، جلسے سنتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ قاری صاحب میں تے بچپن دا جلسے سننا پہ ہیں۔ اللہ کے بندے 10 حدیثیں بھی زبانی یاد ہے تمہیں؟ بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، راتی جلسہ سنیا، بڑا مزہ آیا۔ قاری صاحب نے تے کڈ کسراں دیتیاں، کی ہویا؟ بڑی ودیع تقریر کی۔ کیا کی انہوں نے؟ بس بڑا مزہ آیا۔ بھئی ان کی عنوان کیا تھا؟ یار ایت نہیں یاد انہوں نے کیا کی، لیکن مزہ بڑا آیا۔ یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ ہمیں 40 سال ہو گئے لیکن 40 حدیثیں یاد نہیں ہوئیں۔ 2.5 زیادہ سے زیادہ 3 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، لیکن کوئی درس، کوئی جمعہ، کوئی محدث، کوئی کتاب، کوئی تفسیر ابو ہریرہ کے نام سے خالی۔ جو آدمی بھی جمعہ پڑھتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ابو ہریرہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں کئی صحابہ کے نام تمہیں سنا سکتا ہوں، آپ کو قاری صاحب ایت پہلی باری سنے ہیں، لیکن ابو ہریرہ کے نام کو کوئی بندہ کہہ سکتا؟ کیوں؟ انہوں نے حدیث سے محبت کی، دن ہو رات ہو گرمی ہو سردی ہو، وہ ہر وقت پیغمبر کی حدیث کو سننے یاد کرنے کے لیے تیار رہتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام گھر میں جاتے، ابو ہریرہ آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ میرے آقا بازار میں، ابو ہریرہ پیچھے پیچھے بازار میں۔ میرے آقا علیہ السلام جہاد کے میدان میں، ابو ہریرہ جہاد کے میدان میں۔ میرے آقا علیہ السلام صلح کروانے کے لیے، ابو ہریرہ ساتھ صلح کروانے کے لیے۔ کہا لوگوں نے ابو ہریرہ 3 سال تو ساتھ رہا، جرا مسئلہ کہنے تو حدیث سنانا، جو مسئلہ بتاتے تو کہتا ہے حضور نے ایسے کہا، تم بوتا پڑے ہیں۔ یہ صحابہ بھی تو پہلے کے آئے ہیں نا، وہ نہیں بولتے، تو سب سے پہلے بولتا ہے۔ کہا لوگوں اللہ کی قسم اگر دین چھپانا جائز ہوتا، تمہارے اس قول کی وجہ سے اور بے رخی کی وجہ سے میں تمہیں زندگی میں 1 حدیث بھی نہ سناتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، فجر کی نماز ہوتی، مہاجر اپنے کام پہ، انصار اپنے کام پہ چلے جاتے، اور مسجد میں ایک اکیلا رہ جاتا جس کا نام ابو ہریرہ تھا۔ ارے تم یہاں کیوں ہو؟ میں آقا کی حدیثیں یاد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے کوئی دے دیتا کھجورے تو کھا لیتا، نہ دیتا تو نہ کھاتا۔ کئی دن گزر جاتے، ابو ہریرہ نے کچھ کھایا نہ ہوتا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ دنیا کہتی مرگی کا دورہ ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ حدیث کی محبت میں بھوک کا دورہ، بھوک کی وجہ سے میں ایسا ہوتا تھا۔ میں تو پیغمبر کی حدیثیں یاد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آگئے اور پریشان، بہت پریشان۔
انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ حضور حدیثیں سنتا ہوں، دہراتا بھی رہتا ہوں، یاد بھی کرتا ہوں، لیکن بڑی حدیثیں بھول جاتا ہوں، آج یاد ہوتی ہیں کل بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چل مسجد، جو میں کام کہوں گا سب سے پہلے تو نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور مسجد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں، صحابہ آئے بیٹھے، اب کسی کو نہیں پتا چلا کہ پیچھے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، کپڑا بچھاؤ، تو سب سے پہلے کس نے بچھانا تھا؟ جن کو پتا تھا جلدی سے رومال اتارا تو بچھا دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا نے اس طرح کیا جیسے کوئی چیز پکڑتے ہیں ایسے، اور اس کے اندر ڈال دیا اس چادر میں، ایسے پکڑا کوئی چیز اور ایسے ڈال دیا، ایسے اس کو پکڑا اور ایسے ڈال دیا۔ جس طرح آپ کو میرے ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا نا، حضور کے ہاتھوں میں بھی کچھ نظر، یہ نہیں کہ گندم پکڑی اور ڈال دی، نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا اضممہ الی صدرک، ابو ہریرہ انہوں جلدی لپیٹ کے سینے کے ساتھ لگا لے۔ اب ہمارے جیسا فلسفی ہوتا تو کہندا حضور دھوکا کر دے پے ہو، میں بچہ ہاں، منوں نہیں نظر آتا کچھ کیتا تے ہے نہیں، تسی منوں چکاویاں دیتیاں بچیاں وانگو، منوں تسی جانا نا۔ یہ ہمارے فلسفی ہیں جو حضور کی باتوں کو عقل پر پرکھتے ہیں، یہ ہمارے فلسفی ہیں جو پیغمبر کی حدیثوں کو سائنس اور اپنی لوجک کے اوپر پرکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قسم یہ نہیں کہا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے پکڑا، فضممت الی صدری، میں نے پکڑ کے سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعدہ ابدا، اللہ کی قسم زندگی میں مجھے پھر اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولی تھی، نہیں بھولی۔ ایک خلیفہ آیا مروان بن حکم، مسلمانوں کے خلیفہ تھے مروان بن حکم، اچھائیاں بھی برائیاں بھی، مسلمان تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا استاد بھی تھا مروان بن حکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کو بلا لیا مروان نے، کہا یار کچھ حدیثیں سننا چاہتا ہوں، کچھ مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بتا دینا۔ اور ایک لڑکے کو یا اپنے بھتیجے کو اس نے ایک چارپائی رکھی، اس کو کھڑا کیا، کپڑا ڈالا، اس کے پیچھے اپنے ایک بندے کو بٹھا دیا۔ ابو ہریرہ سے جو میں حدیثیں سنوں گا نا ساری لکھ لینی۔ مروان سوال کرتے گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں سناتے گئے سناتے گئے سناتے گئے، لمبی دیر تک حدیثیں سنائی۔ مروان نے بھیج دیا ان کو۔ ایک سال بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، یار وہ میں نے تجھ سے مسئلے پوچھے تھے وہ سارے بھول گیا ہوں، ذرا دوبارہ سارے مسئلے بتا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ پوچھتا گیا، ابو ہریرہ بتاتے گئے، وہ پوچھتا گیا بتاتے گئے، پوچھتا گیا بتاتے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے سیر و اعلام النبلاء میں کہ اللہ کی قسم مروان نے بعد میں دونوں کاغذوں کو لا کر سامنے رکھا، فما اخطأ بحرف واحد، اللہ کی قسم پہلے لکھائی ہوئی احادیث اور بعد میں بتائی ہوئی احادیث میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا، کیونکہ دعا اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اس کے بعد ان کو کوئی حدیث۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان اور حضور کے پاس آگے گردن جھکا دی، دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں پریشان ہیں، گردن جھکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ حضور کچھ نہیں، جس طرح آسی بھی کئی باری کہی تھا کی ہویا ہے؟ نہیں کچھ نہیں۔ پریشان ہونا تو بندہ پریشان ہوتا، کی ہویا ہے؟ نہیں کچھ نہیں۔ نہیں بتا تو صحیح یار بات کیا ہے؟ کچھ نہیں، کی دساں؟ چل دستے صحیح، کچھ نہیں۔ پھر آپ نے جب اصرار کیا نا تو کہا حضور میں گھر میں گیا تھا امی سے ملنے کے لیے، تو جب ماں ملی نا تو اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، تو میں دل برداشتہ ہو کر یہاں آ گیا ہوں کہ میں کیا کروں، ادھر ماں ہے ادھر آپ ہے، میں کیا کروں؟ حضور دعا کر دے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھے، زبان ہلی، لب جڑے اور کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ،
اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہی دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور دوڑ لگا دی، میں اٹھا اور یوں سمجھیں کہ ہم ترجمانی کر رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں دیکھتا ہوں دعا پہلے آسمانوں پہ جاتی ہے کہ ابو ہریرہ پہلے گھر میں جاتا ہے۔ تو جب میں گھر میں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی رک جا، رک جا، ٹھہر جا۔ میں رک گیا، غسل کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو دروازہ کھول کے میری ماں کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ، پھر آپ نے ایک دعا کی، اے اللہ جتنے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں ابو ہریرہ اور اس کی امی کی محبت پیدا فرما دے۔ جن کے دلوں میں اس صحابی کا نام سن کے ٹھنڈ پڑتی ہے نا، نبوت کی زبان اسے مسلمان کہتی ہے۔ مسلمان کے دل میں ان کی کیا پیدا کر دے؟ جس کے دل میں محبت ہے وہ کون ہے؟ اور جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، وہ رب رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اچھا دو کلمے، کلمہ تو کہتے ہیں لفظ کو، تو یہ تو کتنے زیادہ لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے دو تے نہیں ہیں، اے تے۔ اچھا کبھی کلمہ بول کر نا پورا جملہ بھی مراد ہوتا ہے، جیسے اسی کہنے ہیں پہلا کلمہ سنا، کیا کہتے ہیں پہلا؟ تو وہ صرف لا نہیں سناتا بلکہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد، تو کلمہ لفظ پورے جملے پر، تو کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، رب رحمان کو بڑے محبوب ہیں، پسند ہیں۔ دعا کرو ذرا، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں نا ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما، اے اللہ جن کو اولادیں عطا فرمائی اپنا فرما بردار بنا، اے اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما۔ اچھا یہ بات میں نے دعا کی ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمے رب رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ ایک تو ہے ان کا ثواب بڑا ہے، دوسرا ہے ان کا سواد بھی بڑا ہے۔ ایک ہے ثواب بڑا ہے، دوسرا ہے ان کا، جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ ان کو پتہ چلے گا، چھوٹا سا بچہ ہو ابھی بولنے کا آغاز ہو تو وہ چند جملے بولتا ہے، بابا ماما یا کوئی چیز بولتا ہے، تو وہ توتلی زبان سے جب وہ جملہ بولتا ہے نا تو ماں باپ کو وہ لفظ بڑا سواد آتا ہے، پسند آتا ہے۔ تو ہم نے جب اس سے محبت کرنی ہوتی ہے، لاڈ کرنا ہوتا ہے، پیار کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اسی کہنے ایک واری کہہ، ایک مرتبہ کہو پھر چیز ایک واری پھر کہہ، جب وہ کہتا ہے ہم زور سے سینے سے لگا کے اس کو چوم کے چھوڑ کے کہتے ہیں ایک واری پھر کہہ، کہتے ہیں نا۔ تو اس تصور میں رکھو کہ ان کلمات کا ثواب تو بڑا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے تیرے رب کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں۔ یوں سمجھے جب تم ایک مرتبہ کہتے ہو نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرا رب کہتا ہے ایک واری پھر کہہ، رب کو بھی بڑے پسند ہیں۔ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس میں ثواب بھی بڑا ہے۔ یہ تصور کر کے صرف اپنا ثواب نہیں، اس وجہ سے دنیا کہتی نا اس کی فرمائش پر نعت پڑھ رہا ہوں، اس کی فرمائش پر دو جملے سنا رہا ہوں، حضرت صاحب کی فرمائش پر یہ کلام پڑھ رہا ہوں، کہتے ہو نا ان کلمات کو پڑھتے ہو کر تصور کیا اگر رب کی فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں، میرے رب کو بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، میرے رب رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ باقی جملے نا کئی دعائیں بوڑھوں کو پڑھائیں، کہتے قاضی صاحب زبان تے نہیں چڑھ دی بھئی،
کچھ جملے ثقیل ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، ان کا جوڑ نہیں صحیح ہو رہا ہوتا، نہیں پڑھے جاتے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، بچوں کی زبان پر نہیں چڑھتے، کچھ بوڑھوں کی زبان پر نہیں چڑھتے، لیکن فرمایا یہ دو کلمے ایسے عظیم ہیں، بچہ پڑھے تب بھی، بوڑھا پڑھے تب بھی، ان پڑھ پڑھے تب بھی، پڑھا لکھا پڑھے تب بھی، ہر ایک کی زبان پر خفیفتانی علی اللسان، یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن ہلکے سمجھنا نا، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے وزنی ہیں، زبان چھوٹی سی بڑے ہلکے ہیں، ترازو بڑا سا، ثقیلتان فی المیزان فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ بندہ کھڑا ہوگا، ترازو کے دو پلڑے، ایک طرف جنت کا نام اعمال، ایک طرف جہنم کا نام اعمال۔ اگر جنت کا پلڑا بھاری ہوا، من پسند زندگی ہے، اگر جہنم کا پلڑا بھاری ہو گیا، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ایسا بھاری ہو، پہاڑوں جیسے گناہ بھی تیرے پلڑے کو ہلا نہ سکیں، تیرے آسمان کی بلندیوں جیسے گناہ بھی تیرے پلڑے کو اٹھا نہ سکیں، تو پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا پہلا حصہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف اتنا، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے زمین، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کو اگر تم نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہو، دریا، سمندر، صحرا، پہاڑ، آسمان سے زمین، پوری دنیا نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہو، تو صرف تمہیں 2 مرتبہ کہنا پڑے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف 2 مرتبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا تیرا صرف 2 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اگر اس کو بڑھا کے سبحان اللہ و بحمدہ پورا ہو جائے، سبحان اللہ من قال فی یوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایا وان کانت مثل زبد البحر، جس نے دن رات کے 24 گھنٹوں میں کسی وقت پڑھتے پڑھتے 100 کی تسبیح پوری کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کرتے کرتے 100 کی گنتی ختم، آسمان سے آواز حطت عنہ خطایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرشتو دیکھو اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ سارے معاف کر دو۔ جس نے دن اور رات میں صرف 100 مرتبہ یہ آدھا جملہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایا، اس کی ساری خطائیں معاف۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ 2 باتیں قابل غور ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں اس کی ہیں۔ اچھا پاک کس سے؟ اللہ نے وضو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے غسل کیا ہے؟ نہیں، اسے وضو کی ضرورت نہیں، اسے غسل کی ضرورت نہیں، پاک ہے۔ کیا مطلب؟ انسان میں غلطی ہے، انسان میں کمی ہے، انسان میں نقص ہے، انسان میں خطائیں ہیں، میرا رب غلطی سے پاک، کمی کوتاہی سے پاک، نقص سے پاک، عیب سے پاک، ہر قسم کے بھولنے سے پاک، میرے اللہ میں کوئی غلطی۔ ایک بندہ کہتا ہے میری سوندا نہیں تیری موڑدہ نہیں، کہتے غلطی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار اے جڑا محلے دا چودھری آیا نا، چھوٹیاں دی نہیں سندا، وڈیاں دی موڑدا نہیں، چھوٹیاں دی سندا نہیں۔ بندہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے نا یار، چھوٹیاں دی بھی سننی چاہیے تھی۔ تو تم اللہ کے بارے میں کہہ دو میری سندا ہی نہیں تیری موڑدا ہی نہیں، اس کا مطلب تم اللہ میں کیا نکال رہے ہو؟ عیب نکال رہے ہو، نقص نکال رہے ہو، اللہ کے اندر نقص نکال رہے ہو۔ وہ کہتے
چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، یعنی اگر سیڑھی نہیں تو رب نہیں ملے گا، اگر سیڑھی نہ ہو چھت پہ جا تو رب تو کہتا ہے میں تیری شارگ سے بھی زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ، میرا رب پاک ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی سہو، کوئی بھولنا کچھ نہیں۔ ہمارے اعتبار سے ایک کو اولاد ملی ایک کو نہ ملی، کہنا یار بڑا ظلم ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ یہ چاہتا تھا اس کو بچے ملے، نہیں ملے، اس کا بیٹا ہوا 15 سالہ بعد ہویا، ہو کے فوت ہو گیا، دنیا کے نہیں ظلم ہویا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، میرا رب ظلم سے، وہ کسی کو دے وہ تب بھی اچھا ہے، نہ دے وہ تب بھی اچھا ہے، وہ دے تب بھی درست ہے، وہ نہ دے وہ تب بھی درست ہے، وہ دے کے واپس لے لے وہ تب بھی درست ہے۔ ہم ہر حال میں کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، میرے رب کا ہر فیصلہ غلطی سے پاک ہے، میرے رب کا ہر فیصلہ غلطی سے پاک ہے۔ مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، میں نے چھت پہ دیکھا باپ اور بیٹا کھڑے ہیں، بیٹا پاؤں پکڑ رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے چیز دے دے، باپ کے پاس ہے نہیں دے رہا۔ میں سوچا یار کیسا ظالم باپ ہے، اپنے بچے کو رلا رہا ہے، جلدی سے نیچے آیا، پوچھا دیتا کیوں نہیں؟ کہا اس کو کینسر کا مرض ہے، ڈاکٹر نے کہا اگر یہ کھا لیا تو اس نے مر جانا ہے، بچے کی محبت تو مجھے بھی ہے لیکن اس کی موت ہے، اس وجہ سے نہیں دے رہا۔ میں نے کہا تو نے اچھا کیا، تو نہیں دے رہا۔ اسی طرح رب کبھی ہمیں نہیں دیتا، ہم سمجھتے ہیں ظلم ہے، لیکن رب کہتا ہے تیری زندگی اس کے نہ ملنے میں ہے، کیونکہ رب کا ہر فیصلہ غلطی سے پاک ہے۔ تو جس نے 100 مرتبہ کہہ دیا نا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، حطت عنہ خطایا، اس کے سارے گناہ معاف۔ یا رب میں نے معافی تو مانگی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا اللہ پاک ہے اور ساری تعریفیں، تو میں نے معافی تو مانگی نہیں۔ یا رب میری نماز لیٹ ہو گئی، میری آنکھ نے غلط دیکھ لیا، میرے کان نے غلط سن لیا، میری زبان نے غلط بول دیا، میرے ہاتھ نے غلط پکڑ لیا، کچھ بھی تو نہیں کہا نا میں نے معافی تو معافی کیسے مل گئی؟ قاری صاحب تو کہتے تھے جنی دیر تک معافی منگی نہ گناہ معاف ہونے نہیں۔ تو یہ حدیث ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، تیری زندگی کے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ یا رب معافی کیسے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہے حق ہے تو اللہ کی طرف سے، غلطی ہے تو میری طرف سے۔ جب بندہ کسی کی تعریف کر کے اسے راضی کر دے نا تو بندہ اس کے اوپر راضی ہو کے اسے انعام دیتا ہے۔ جب بندے نے پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کرتے کرتے 100 تک پہنچا، میرے رب نے کہا بس فرشتو، اس بندے نے میری تعریف کا حق ادا کیا، اب میں اس پہ اتنا راضی ہوا، اس کے معافی مانگنے کے بغیر ہی میں نے اسے معاف فرما دیا۔ یا رب کتنے گناہ معاف کرے گا؟ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کتنی۔ میرا رب یہ بھی کہہ سکتا تھا لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد مقرر۔ سمندر کی جھاگ کے برابر آج بھی ٹیکنالوجی اپنے عروج پر، دنیا کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی، بہت تیز رفتار کشتیاں اور بہت کچھ کیپسول تک آ چکے، لیکن اس کے باوجود سمندروں کے کنارے، جب سمندر کے کنارے نہیں ملے تو اس کے اندر پائی جانے والی جھاگ کا اندازہ، تو اس کا مطلب یہ ہے بندے تیرے گناہ اتنے ہوں، زمین بھر جائے، آسمان بھر جائیں، انسان مل جائیں، جن مل جائیں، تیرے گناہ گننا شروع کریں، گن نہ سکے، دنیا اکتا جائے، تو سارے ان گنت گناہ لے کر آ، میری تعریف کے کلمات پڑھ، رب تیرے سارے معاف کرتے، سارے معاف، ان گنت گناہ لے کر آ جا، لیکن یہ پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک اور ہے، اس سے ایک لفظ اور بڑھا لو، ایک پہلا تھا سبحان اللہ آدھی دنیا کے برابر، سبحان اللہ و بحمدہ ساری زندگی کے گناہ معاف، ایک لفظ اور اضافہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، من قال
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. جنہیں جنہیں کیا وہ سن لے، جن نہیں کیا نہ سنے. جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اس کا ایک کھجور کا درخت لگا دیا گیا. مسند احمد کی حدیث. جس نے ایک مرتبہ پڑھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا. یسیر الراکب فی ظلھا مسیرۃ مئۃ عام لا یقطعھا، ایک سوار اپنی سواری پہ بیٹھے دن رات صبح شام گرمی سردی گھوڑا دوڑاتا رہے حتیٰ کہ 100 سال ختم. 100 سال ختم، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اگر وہ جنت میں درخت لینا ہے تو کیا کہنا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. جب درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال میں سایہ ختم نہیں، تو صرف درخت نہیں ملے گا. اے لوہر والا کام نہیں، اتلی چھت تیری تو تھلڑی میری، ایسے نہیں ہوگا. جتنا درخت ہے وہ درخت بھی ہے، اور درخت کے نیچے جنت کی زمین بھی ساری تمہیں مل جائے گی. صرف کہنا کیا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. جب درخت اتنا بڑا ہے تو اس کا پھر پھل بھی تو اتنا بڑا ہوگا نا. فرمایا جنت کی ایک کھجور کا امثال کلالی حجر، حجر علاقے کے مٹکے یعنی بڑی بڑی چاٹی جتنی جنت کی ایک کھجور. احلا من الاصل ابیض من اللبن الین من الزبد لیس فی عجم، دیکھنے میں آئے دودھ سے زیادہ سفید، کھانے میں آئے مکھن سے زیادہ نرم، کھانے میں آئے شہد سے زیادہ میٹھی، چبانے میں آئے مکھن سے زیادہ نرم. لیس فی عجم، اس کے اندر گٹلی اور گٹک ہے ہی نہیں. مٹکے جتنی کھجور، دودھ سے سفید، مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھی. کھاؤ تو درمیان میں گٹک نہیں آئے گی، لیکن تصور یہ ہے ایڈا بڑا مٹکا اس پیٹ میں جائے گا کیسے؟ جائے گا کیسے؟ اتنی بڑی کھجور کیسے کھاؤں گا؟ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ 100 بندے کی طاقت عطا فرمائیں گے. 60 ہاتھ 90 فٹ لمبا قد ہوگا. 5-7 ایویں چلیاں جان گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر چلی گئی تو ہضم کیسے ہوں گی؟ ہضم کیسے ہوں گی؟ وہاں نہ پیشاب آئے، نہ پخانہ آئے، نہ تھوک آئے، نہ بلغم آئے، تو ہضم کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب تو ہوں گے نہیں. فرمایا پریشان نہ ہو، تجھے ڈکار آئے گا سب ہضم ہو جائے گا، پسینہ نکلے گا ہضم ہو جائے گا. ارے پسینہ نکلے گا تو سمیل آئے گی. فرمایا نہیں، رب تیرے پسینے میں کستوری کی خوشبو پیدا فرما دے. اگر وہ جنت میں کھجور کا درخت لینا ہے تو پڑھنا کیا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور جب ان ساری فضیلتوں کو جمع کر دیا جائے، ایک تھا سبحان اللہ، دوسرا تھا سبحان اللہ و بحمدہ، تیسرا تھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو بنتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.